ہم سب 2 سوالات زیر بحث آئے تھے. تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے، کیا خدا تمام انسانی افعال خیر و شر کا خالق ہے؟ معتزلہ کا کہنا تھا کہ اختیاری افعال کا خالق انسان خود ہے، کیونکہ برے اعمال کو خدا کے ارادے کے تحت قرار دینا خدا کی مخلوق کہنے سے خدا پر شریر ہونے کا الزام لازم آتا ہے، یعنی خدا کو شر کا خالق قرار دیا جاتا ہے. اس صورت میں ماتریدیہ کے نزدیک تمام انسانی افعال خدا کے ارادے کے تحت ہیں اور سب اعمال کا خالق در حقیقت خدا ہی ہے. بڑی مارکت الآراء بحث ہم سب ہمارے یہاں رہی ہے. 2-3 مختلف رجحانات ہیں. آپ اس میں سے کس رجحان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ خود آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا نزدیک یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ذات باری کے بارے میں یا اس تخلیقی عمل کے بارے میں جس کا نتیجہ میرا وجود ہے، میں اپنے قیاسات کی بنیاد پر کوئی رائے نہیں قائم کروں گا. وہ باتیں جو مجھے اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی ہیں یا پیغمبروں کی طرف سے جن کی خبر دی گئی ہے، کیا وہ کفایت کرتی ہیں کہ اس باب میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں مجھے مطمئن کر دیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ یقیناً وہ کفایت کرتی ہیں. مثلا میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے کہ میں ارادہ و اختیار رکھتا ہوں. بہت سے افعال میں اس ارادے کے تحت انجام دیتا ہوں، اپنے اختیار کو استعمال کر کے انجام دیتا ہوں. یہ اتنی بڑی وجودی حقیقت ہے کہ میرا باطن اس کی گواہی دیتا ہے. میرے گرد و پیش کا ماحول اسی بنیاد پر میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے. پوری دنیا میں اس کو ایک عالمگیر صداقت کے طور پر مانا جاتا ہے. یہ انسان کا ارادہ و اختیار ہے جس کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس دنیا میں جزا سزا کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں مسئول نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر مذاہب کے اختلاف کے باوجود، بلکہ ان لوگوں کے ہاں بھی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جزا و سزا کا معاملہ ایک طے شدہ معاملہ ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اسی کی بنیاد پر معاشرت قائم ہے، اسی کی بنیاد پر ادارے کام کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر عالمی نظام کام کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے. میں اس کو چونکہ اپنے اندر اپنے باطنی حواس سے محسوس کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ ایسی چیز ہے جیسے میرے سامنے پڑی ہوئی میز یا کرسی یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چونکہ استقراء کے نتیجے میں ایک عالمی صداقت بن جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق فرمائی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً فرمائی ہے. اور دیکھیے کس صراحت کے ساتھ فرمائی ہے. اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے جب نفس انسانی کا تسویہ کیا، اس کو بنایا سنوارا، تو اس کے ساتھ ہی اس کو فجور و تقوی الہام کر دیا. اس میں لفظ فجور استعمال ہوا ہے، یعنی وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے نافرمانی کر سکتا. یعنی یہ جانتے ہوئے فجور اسی وقت کہیں گے. اس کے باطن میں جو علم ودیت کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اس نے جان لیا، یا اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یا پیغمبروں کی تعلیم سے معلوم ہو گیا. دونوں صورتوں میں جب وہ نافرمانی کرے گا تو یہ فجور ہے. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فجور ہم نے اس کے اندر الہام کیا ہے، یعنی یہ بات اس کو معلوم ہے، اس کا شعور دیا ہے اور وہ اس کا ارتکاب کر سکتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد آگے مزید بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا اس کے لیے فلاح کی بشارت ہے، اور جس نے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا. اسی کو آگے بڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. اب اما شاکرم و اما کفورا، وہ اب چاہے، ظاہر ہے یہ انسان کے ارادے اور اس پر عمل کی آزادی کا بیان ہے، وہ اب چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے تو ناشکری اختیار کر لے. اسی ذیل میں بات وہاں تک کر دی گئی ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی وہ چاہے تو انکار کر دے اس زمین پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دے، اور چاہے تو سچا ایمان والا بن کر رہے.
پھر بطور اصول بیان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، یہ یہاں تکوینی جبر کا بیان ہے، یعنی یہ بات کہ مجھے اور آپ کو بھی جبر نہیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ ہے۔ جو بات اصلاً بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا اس کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ فلاں کام کرے گا اور فلاں کام نہیں کرے گا۔ تو وہ سب اوامر و نواہی جن کا علم اس کی فطرت میں ودیت ہے یا پیغمبروں کی طرف سے اس کو معلوم ہوں گے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ انسان آزادی سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو یہ ارادہ و اختیار میں نے دیا ہے، وہ اس ارادہ و اختیار کے تحت شر بھی اختیار کر سکتا ہے اور خیر کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت کافی ہے، یعنی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا یہ وجودی احساس کہ میں مختار ہوں، یعنی بعض معاملات میں ظاہر ہے اور وہ یہی اخلاقی معاملات ہوتے ہیں بالعموم، میں مختار ہوں، میرے اس وجودی احساس کو لفظاً اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کی تصدیق کی، اس کے بارے میں بغیر کسی ادنیٰ تردد کے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خالق نے مجھے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ یہ اختیار مجھے حاصل ہے۔ البتہ یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ میری مشیت کے تحت ہے، یعنی میں اذن دیتا ہوں تو یہ سب ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ یہ بحث کرنے کی مجھے ضرورت کیوں پڑے گی کہ میں جب کوئی برا کام کرتا ہوں تو جو فعل وجود میں آتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ مجھے کسی پہلو سے بھی اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، میں اس بحث کو بالکل غیر متعلق سمجھتا ہوں۔ میرے لیے یہ دو چیزیں بہت کافی ہیں، یعنی میرا وجودی احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے کلام کی طرف سے، اس کے پیغمبروں کی طرف سے اس کی تصدیق اور اس صراحت کے ساتھ تصدیق۔ مجھے تو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا اس کے لیے میں مسئول ٹھہرایا جاؤں گا؟ اس مسئولیت کو واضح کر دیا گیا اور اس آزادی کو بھی واضح کر دیا گیا، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس بحث کی کوئی بنیاد ہے، تاہم بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، مجھے کبھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، میرے لیے یہ علم بہت کافی ہے۔ ٹھیک، اجغام صاحب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا اور اصول میں ہی یہ جہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے اسی کو آپ نے چیلنج کیا۔ یہ بتائیے گا، قرآن مجید کا جا بجا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ خلق کل شیء، جو کچھ بنایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، تو اب ایک عقلی لازمہ علم تو آگے بڑھے گا نا، وہ چیزوں کے اندر ڈیٹیلز کو جانے گا، وہ صرف اسٹیٹمنٹ تک تو محدود نہیں رہے گا، اب آگے بڑھ کے علم یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب اللہ نے جب بنایا ہے تو اللہ نے خود اپنی کچھ صفات بھی بتائی ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ منزہ ستودہ صفات ہستی ہے، تو کچھ چیزیں جو تخلیق میں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو عقل تو یہ سوال اٹھائے گی نا کہیں نہ کہیں پہ کہ بھئی پھر یہ کہنے میں معنی کیا ہے، یعنی اس کو یوں کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ شر اللہ نے تخلیق کیا ہے لیکن تخلیق انسان کے امتحان کے لیے کیا ہے، تو سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ اتنی واضح بات اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینی چاہیے تھی، پھر میں اس کو بیان کرتا، پھر میں اس کا درس دیتا، پھر میں اس کو بتاتا۔ اسی لیے میں نے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے سنن کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تفصیلات کے معاملے میں میرے پاس جاننے کے ذرائع نہیں ہیں۔ جتنا علم مجھے حاصل ہوتا ہے اس کے حدود میں رہ کر مجھے آراء قائم کرنی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ ایک اجمالی بیان ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تک پہنچنا نہ میرے لیے ممکن ہے، نہ میرے یہ احاطہ ادراک میں آ سکتی ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجمالی بیان ہے، میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں اتر سکتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بات مجھے اس کی کتاب سے معلوم ہو جائے گی میں اس پہ اکتفا کروں گا، اگر وہ کہیں متشابہات کے اسلوب میں ہے تو اس کی حقیقت کے درپے نہیں ہوگا۔ مجھے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس لیے ان تمام چیزوں میں قیاسات کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے میرے لیے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنے اختیار اور ارادے کو سمجھوں اور اس کی مسئولیت کو سمجھوں۔ وہ مجھے اپنے حواس سے بھی معلوم ہو گیا اور وہ مجھے اللہ کی کتاب سے بھی معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد تو دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تخلیق کے عمل کے بارے میں ہوتے ہیں، اس کی نوعیت کے بارے میں ہوتے ہیں،
وہ تو ایک دنیا ہے، میں کھول کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن ان سب سے مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم مجھے دیا گیا ہے اس کے حدود میں رہ کر میں رائے قائم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس مسئلے کو اس طرح بیان کرنا چاہتے، اس طرح مجھ سے کچھ منوانا چاہتے، اس طرح اس کو واضح کرنا چاہتے تو اپنی کتاب میں بتا دیتے۔ یہ کتاب ہے جو اصل میں ہدایت کی کتاب کے طور پر آئی ہے۔ مجھے اصرار ہے کہ مجھے اس کے حدود میں رہ کر ذات باری کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے سنن کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے۔ اس میں ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے عقلی مقدمات قائم کر کے نتیجے نہیں نکالنے۔ ایسا نقطہ واضح ہوا۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ کی کتاب پہ ظاہری بات ہے آپ کا اصرار ہوتا ہے، اگر اسی کتاب میں یہ بات واضح ہو جائے کہ بہت ساری ایسی شر کی چیزیں ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی جانب کرتا ہے اور حکمت بیان کرتا ہے، مثلا ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزماتا ہوں تمہیں خوف سے، بھوک سے، اور یہ جو مال کی چیزیں ہیں ان میں فتنے سے۔ تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو شر کی چیزیں ہیں، اور اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں یہ کام کر کے تمہیں آزماتا ہوں، تو یہاں کہنے میں کیا معنی ہوگا؟ اس وقت جو سوال زیر بحث ہے اس میں یہ شر موضوع نہیں ہے۔ یہ شر تو اصل میں عربی زبان کے استعمال کے لحاظ سے آلام کا شر ہے، یعنی دنیا میں تکلیف آتی ہے، بھوک آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں انسانی افعال سے جو شر پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ زیر بحث ہے، اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ یہ سب آلام یہ تو اللہ ہی کے پیدا کردہ ہے، اسی کے قانون کے مطابق یہ آتے بھی رہتے ہیں اور یہ امتحان بھی بنتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا یہاں سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ صاحب تیسرے سوال کا جواب آپ نے دیا۔ ایک چوتھا سوال جو اس بحث میں بالعموم پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا لطف و عوض کے بغیر بندوں کو ایذا اور مصائب دے سکتا ہے؟ مثلا لوگوں پر زلزلہ و طوفان آتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے وغیرہ، جس سے بے گناہ انسان اور بچے مصائب کا شکار ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ کا کہنا تھا کہ لطف و عوض کے بغیر ایسا کرنا اصلح للعباد کے خلاف ہے، اور عقل کی روح سے ایسا کرنا خدا کی شان عدل سے ماورا ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ لطف کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی مصیبت کے ذریعے انسان کو نیکی کی توفیق دیتا یا برائی سے بچا لیتا، اور عوض کا مطلب ہے آخرت میں اس مصیبت اور تکلیف کے بدلے میں اجر دیتا ہے۔ اس سوال کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرے نزدیک ماتریدیہ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملات بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ ان کے سنن کی حیثیت سے ہیں یا عمومی قوانین کے طور پر ہے، ان کی حکمتوں کا احاطہ میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، تو بندے کے لیے اس کے ازالے کا اہتمام بھی کر دیں گے۔ اگر اس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے کہیں کی ہے تو ہم اس کو بیان کر دیں گے، لیکن یہ چیز بھی اپنی طرف سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ نہ اس کی حکمتوں کا احاطہ میرے لیے ممکن ہے، نہ کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اس نے یہ نظم بنایا ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے حدود ہیں انسان کی حیثیت سے، مجھے انہی حدود میں رائے قائم کرنی ہے۔ یہاں میں ایک متعین بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے اعلام بھی پہنچتے ہیں ان کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ یہ یا تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما دیں، اگر انہوں نے کہیں بیان فرمائی ہے تو ضرور اس آیت کا حوالہ دیا جائے، اس پر غور کیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمائی تو پھر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اجمالی طور پر یہ سمجھوں گا کہ میرا پروردگار علیم و حکیم ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیادی پر کوئی معاملہ کرتا ہے، لہٰذا یہاں بھی اگر یہ چیز کی جا رہی ہے تو اس میں ضرور اس کی حکمت ہے، ضرور اس کا کوئی کرم، اس کی کوئی عنایت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا پہلو ہے کہ جس تک میری رسائی نہیں ہے۔ تو میں اس اطلاق کے ساتھ اور اس اجمال کے ساتھ یہ بات مانوں گا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کا ایک پہلو وہ ہے جس میں میں ایک بندے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ غالباً اس میں یہ چیز ہوگی۔ یہاں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بات حتمی طور پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ کریں گے تو ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اسی اصول پر کریں، اس کے لیے نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک اس میں ماتریدیہ کا موقف ہی صحیح موقف۔ اچھا ہم سب جو معتزلہ نقطہ پیش کرتے ہیں اس باب میں کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو شان عدل ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ ایک شخص جس نے
جو مستحق نہیں ہوا تھا اس سزا کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی، یہ اعلام دے دیے، زلزلے آ گئے، طوفان، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ بچے جو بھی مکلف ہی نہیں ہوئے دین کی ہدایت کے، ان کو بھی اس پورے کے پورے جو اندیشہ ہے اس کا وہ شکار ہو گئے۔ تو یہ خدا کی جو شان خود قرآن مجید کی صراحت سے بیان ہوئی ہے، عدل کی شان، اس کے منافی ان کو معلوم ہو۔ اسی پروردگار نے یہ بتایا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنی ہی نہیں ہے، یہ تو امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس عدل کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا، اس کی جزا و سزا کا اور اس کے عدل کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ یہاں اگر اس کا ظہور ہوتا بھی ہے تو بہت محدود درجے میں ہوتا ہے، بعض موقعوں پر ہوتا ہے، علی الاطلاق نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو اس اصول پر بنائی نہیں گئی۔ اگر یہ اس اصول کے اوپر بنائی گئی ہے تو پھر تو ہر چیز کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور یہاں میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اور پھر وہی بات کہ پھر چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے، اور یہ جو جانوروں کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھ کر آدمی خیال کرتا ہے کہ کیا سبب ہے آخر، یہ ایک جانور کی غذا بن رہے ہیں یہ، اور اس طرح سے ایک پیدا ہوتے ہی بچے کو پورا کا پورا غول آتا ہے اور وہ بمبوٹ ڈالتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے بعض اوقات آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آلام ہے اس دنیا میں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، لیکن کیا ان کا تنہا سبب یہی ہے جو معتزلہ نے متعین کرنے کی صحیح کی ہے؟ یہ کوئی بندہ مومن جسارت نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس سری نس موجود نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کوئی خبر نہ دے دیں اس وقت تک ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حکمتوں میں سے غالباً ایک حکمت یہ بھی ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، یہ جو بات ہم سب کہی جاتی ہے کہ ایذا ہے، تکلیف ہے، اس بارے میں یہ خدا کی صفت عدل کے خلاف ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اصل تو اگر عدل کا ظہور ہونا ہے تو پھر سب کو یکساں صلاحیتیں ملنی چاہیے، یکساں مواقع ملنے چاہیے، یکساں رنگ ملنی چاہیے، نسل سب کی یکساں ہو۔ تخلیق کا تو پورا عمل ہی اپنی ابتدا سے انتہا تک خلاف عدل ہے۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنائی نہیں گئی۔ یہاں پر تو کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ عدالت برپا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عدالت پیغمبروں کی بعثت کے بعد برپا کرتے ہیں اس میں بھی ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے، باطن کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اسی سزا کے مستحق تھے جو سزا منکرین کو دی گئی، لیکن ان کو وہ سزا نہیں ملی اس لیے کہ انہوں نے ظاہر میں حقائق کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہم نے کوئی عقلی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسی اصول پر بنی ہے۔ جب یہ اس اصول پر بنی ہے تو اس پوری اسکیم کو اسی اصول سے سمجھا جائے گا، اس پر عدل کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم سب آخر میں ایک آیت کے بارے میں چاہوں گا آپ اپنا نقطہ نظر واضح کر دیں۔ بالعموم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ مصائب ہو رہے ہیں یہ تو اصل میں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کاز ہوتا ہے، اس کی نتیجے میں ایک ایفیکٹ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس آیت کا پھر کیا محل ہے؟ اس کا بھی ایک محل ہے، اور وہ محل بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ یہاں اس کے مخاطبین کون ہیں۔ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو کرتوت کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ نکل رہے ہیں نتائج۔ یہ اصولی بات بیان کی گئی ہے۔ بالعموم انسان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کا علم اس کی فطرت میں موجود ہے۔ عقلی طور پر جو چیزیں اسے احتیاطاً ملحوظ رکھنی چاہیے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ رویے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں بعض موقعوں پر جو کچھ اللہ نے اس کے لیے معاش کا بندوبست دنیا میں کر رکھا تھا اس تک بھی رسائی نہیں حاصل کر پاتا، اس میں بہت کچھ اس کی اپنی کوتاہیوں کا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے مخاطبین کے ساتھ تھا، ان پر بھی جو معاملات آ رہے تھے وہ ان کو سب کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ آتی اللہ کے اذن سے ہیں اور سب اس کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ مشیت رضا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے بالا تر ارادے سے اس دنیا کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے تحت آتی۔
ہم سے بات آپ نے واضح کی، اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ مختلف اہم کلامی مباحث کے اندر غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے. سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ تیسری نشست میں موضوعات کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.